مالک اشتر کے متعلق امام علی کا ایک جملہ جو اپنے ماننے والے کی سچائی اور دین حق کے دفاع کی راہ میں مالک اشتر کے اخلاص، وفاداری اور قربانی کی حیثیت کا گہرائی سے پتہ دیتی ہے۔ رحم اللہ مالک کان لی کما کنت لرسول اللہ۔ اللہ رحم فرمائے مالک پر، وہ میرے لیے اسی طرح تھا جیسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ مالک اشتر کے اندر ایسی کون سی خصوصیات تھیں جن خصوصیات نے مالک اشتر کو علی کا ایسا عاشق بنا دیا؟ سب سے پہلی خصوصیت ہے ولایت داری اور علی کی اطاعت۔ مالک اشتر کی شخصیت کی کلید اطاعت علی ہے۔ جیسا کہ ہر چھوٹے اور بڑے معاملے میں ہم مالک کو علی کے ساتھ دیکھتے ہیں، جنگ ہو یا امن، ہجرت ہو یا جہاد، سیاست ہو یا فیصلہ، عبادت ہو یا بیان اور پرہیزگاری، ان تمام امور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ہم آہنگی، تعاون، اطاعت ایسا تھا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں علی رسول خدا کے لیے تھے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مالک جیسا سیاستدان اور سیاسی انتظامی امور میں ماہر کوئی نہیں تھا۔ سیاسی نظم و نسق میں مالک کی سیاسی اور عملی قوت ایسی ہے کہ وہ اپنی بصیرت سے امیر المومنین کی حکومت کے مسائل کا حل بتاتے ہیں، اور بہت سی سیاسی بغاوتیں ان کی ذہانت اور تدبیر سے حل ہوئیں۔ علی جیسا ذہین، مدبر اور ہوش مند انسان مالک کی تعریف کرے، یہ اپنی نوعیت میں منفرد ہے۔ مالک کے کردار کی یہ خوبی ان کی شخصیت کا سحر اور اثر و رسوخ ہے۔ مالک اہل جہاد اور اہل ہجرت۔ خدا کی راہ میں جہاد اور ہجرت قرآن میں کسی شخصیت کو جانچنے کا ایک معیار ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مالک کی ساری زندگی جہاد اور خدا کی راہ میں ہجرت اور اسلامی معاشرے کی ضروریات پورا کرنے پر مبنی ہے تو بے جانا ہوگا۔ وہ ہجرت کے لیے ہلکے پروں والا عقاب تھے اور علی ابن ابی طالب کے حکم کے تحت جہاد کے لیے تیز ترین عقاب۔ مالک اشتر دشمن شناس بہادر اور اہل بصیرت۔ مالک اشتر کی دشمن شناسی میں یہ کافی ہے کہ علی ابن ابی طالب نے مالک کی شہادت کے بعد فرمایا، میری خواہش ہے کہ کاش آپ کے درمیان اس کے جیسے دو افراد ہوتے یا ان جیسا صرف ایک ہی شخص ہوتا، اور میرے دشمنوں کے بارے میں اس کے خیالات اور آرا مالک اشتر کی طرح ہوتے۔ علی ابن ابی طالب کے اصحاب میں مالک ان چند لوگوں میں شامل تھے جو اپنے دشمنوں اور ان کی سازشوں کو بخوبی جانتے تھے، اور وہ کسی بھی حالت میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، اور اپنی تدبیر، سختی اور جرأت کے ساتھ اپنے دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے۔ مالک اشتر ایک انقلابی اور ایک چٹان کی طرح غیر متزلزل۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی حکومت بلا شبہ ایک انقلابی حکومت تھی جو گزشتہ خلفاء کی توجیہ
اور ووٹوں کے اجتہاد کی تردید کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی حکومت تھی جو اسلامی احکام اور عدل و انصاف کو نافذ کرنے والی تھی۔ ایسی حکومت کو ایسے کمانڈر کی ضرورت ہوتی ہے جو مالک اشتر کی طرح ایک ممتاز اور بااثر شخصیت ہو، جس نے خود پچھلے ادوار کے مظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور انقلابی کردار اور اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے اپنے سینے میں ایک ولولہ رکھتا ہو۔ مالک اشتر ایک ہیرو ہے، ایک جنگجو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ عاجزی کا پیکر ہے۔ وہ ایک ہیرو ہے لیکن وہ عوام کا ہمدرد بھی ہے۔ وہ ایک ایسا جنگجو ہے جو صابر بھی ہے، فیصلہ کن اور ثابت قدم بھی۔ دین کے احکام کے نفاذ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتا۔ جی ہاں، یہ علی ابن ابی طالب اور ان کے سچے ساتھیوں کی ایک صفت ہے، یعنی متضاد صفتوں کا جمع ہو جانا، غصہ اور رحم دلی بالآخر اس کے کمال کا جواز پیش کرتی ہیں۔ مالک اشتر مومنین اور مظلوموں سے معاملات میں اپنے آقا اور رہنما علی ابن ابی طالب کی طرح ایک شفقت مند، نرم دل اور محبت کرنے والا ہاتھ ہے۔ ان کی ساری کوششیں، ساری کاوشیں لوگوں کی خوشی اور بھلائی، ان کی رہنمائی کے لیے ہیں اور اسے ان سے کوئی توقع نہیں ہے۔ جب بازار میں ایک دکاندار مالک کی توہین کی خاطر ان پر کچھ بچی ہوئی سبزیاں پھینک دیتا ہے اور ان پر ہنس پڑتا ہے تو مالک اشتر ایک لفظ بھی کہے بغیر مسجد میں چلے جاتے ہیں، اور جب اس شخص کو احساس ہوا کہ کس شخصیت کے ساتھ اس نے یہ توہین آمیز سلوک روا رکھا تو ڈر کے مارے تھر تھراتا ہوا مالک کے پیچھے آیا اور مالک کو مسجد میں پایا، جہاں مالک اشتر سجدہ ریز ہیں، اس شخص کے لیے معافی مانگ رہے ہیں، اس شخص کے لیے استغفار کر رہے ہیں اور اس کی ہدایت کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ ہے مالک اشتر کا وہ کردار کہ جس میں علی کے کردار کی جھلک نظر آتی ہے۔ امام علی اور شہادت مالک اشتر۔ مالک اشتر وہ ہیں کہ جس پہ کائنات کا مولا علی ابن ابی طالب گریا کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، خدا مالک پر رحم فرمائے، بے شک اس نے جو عہد کیا وہ پورا کیا اور اپنے خدا سے ملاقات کے لیے آمادہ ہوا۔ ایسی فضیلت کہ جس کے متعلق معصومین علیہم السلام کے اقوال ملتے ہیں کہ مالک اشتر وہ ہیں کہ جو ظہور امام زمان کے وقت زندہ کیے جائیں گے اور امام عجل اللہ تعالی فرجک کہ ہم رقاب جنگ کریں گے۔ پروردگار ہمیں بھی ناصران امام میں شامل فرمائے اور ہم بھی مالک اشتر کی طرح تیری 12ویں حجت کے ہم رکاب جنگ کر سکیں۔ اگر ہمارے اور تیرے 12ویں کے درمیان موت حائل ہو جائے تو ہمیں مالک اشتر کی طرح ہماری قبروں سے نکالنا اور جہاد کہ جو تیرے 12ویں حجت کے ساتھ ان کے ہم رکاب کرنے کا شرف ہے وہ ہمیں عطا کرنا۔